کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کراچی پورٹ سے یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ روٹرڈیم تک مختصر ترین تجارتی راستہ بحیرہ احمر، سوئز کینال اور بحیرہ روم کے ذریعے جاتا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 11,800 کلومیٹرز ہے؟ لیکن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے بھی زیادہ مختصر تجارتی راستے کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی ہاں دوستو، یہ نیا روٹ کراچی کو گلف آف عمان، پرشین گلف، عراق اور پھر ترکی کے ذریعے زمینی راستے روٹرڈیم سے منسلک کر سکے گا۔ نئے تجارتی راستے کی لمبائی تقریباً 6,900 کلومیٹرز ہوگی۔ مجوزہ روٹ میں عراق کی زیر تعمیر گرینڈ فا پورٹ کو 1,200 کلومیٹر طویل پیرالل ریلوے اور روڈ نیٹ ورک کے ذریعے ترکی سے ملا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پہلے سے موجود روٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایشیا کو یورپ سے منسلک کیا جا سکے گا۔ اس نئے روٹ کی تعمیر سے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارتی سفر سوئز کینال کے راستے کے مقابلے میں 42% کم ہو جائے گا اور 10 سے 15 دن کی بچت ہوگی۔ اس روٹ میں ترکی اور یورپین سائڈ پر تو پہلے ہی سے موجود ایگزسٹنگ ریلویز اور روڈ نیٹ ورکس کا استعمال ہوگا، لیکن جس ملک نے یہ منصوبہ پیش کیا ہے اور جہاں سب سے زیادہ انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا وہ عراق ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال لیکن جنگ زدہ اس ملک میں اب حالات نسبتاً بہتر ہوئے ہیں، جس کا فائدہ عراقی حکومت پوری طرح اٹھانا چاہتی ہے۔ عراقی حکومت نے اس منصوبے کا اعلان کب کیا، اسے کن کن ممالک کی حمایت حاصل ہے، ایک نئے روٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس منصوبے میں ابھی تک کتنا کام ہو چکا ہے، اور کیا چیلنجز اس منصوبے کو درپیش ہو سکتے ہیں، آئیے دوستو اس سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ویک سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کا مفید معلوماتی مواد لانے کے لیے ہمیں مزید حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ شکریہ۔ باقی سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے ہم پروجیکٹ کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ دوستو، یہ تجارتی راستہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس پروجیکٹ کا پہلا حصہ پرشین گلف یعنی خلیج فارس میں گرینڈ فا پورٹ ہے، جبکہ دوسرا حصہ 1,200 کلومیٹر طویل ریل اور روڈ نیٹ ورک ہے، جسے عراق ڈیولپمنٹ روڈ پروجیکٹ یا ڈرائی کینال بھی کہا جاتا ہے۔ الفا پیننسولا میں عراق کی ساحلی پٹی محض 58 کلومیٹر ہے اور یہاں ایک بندرگاہ کی تعمیر کا اعلان 2010 میں کیا گیا تھا، لیکن یہ منصوبہ عراق میں جاری کنفلکٹس اور آئل پرائسز کرائسس کی وجہ سے ہمیشہ ہی تاخیر کا شکار رہا۔ بہرحال تاخیر کے باوجود پہلے فیز میں پورٹ کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ گرینڈ فا پورٹ کے دوسرے فیز میں انڈسٹریل اور اکنامک زونز تعمیر ہوں گے، جبکہ تیسرے مرحلے میں یہاں ایک نیا شہر تعمیر کیا جائے گا۔ اس بندرگاہ میں کنٹینرز، ڈرائی بلک کارگو، آئل کنٹینرز کے لیے 99 برتھس بنائی جا رہی ہیں، جہاں ملینز آف ٹنز کارگو کو ہینڈل کیا جا سکے گا۔ الفا پیننسولا میں سمندر کا پانی کم گہرا ہے، جبکہ یہیں پر دریائے دجلہ اور فرات کے ملاب سے بننے والے دریا شط العرب کا اختتام بھی ہوتا ہے، لہٰذا سیڈیمنٹس ریٹ وغیرہ پورٹ سائٹ پر جمع ہونے سے بچانے کے لیے یہاں پر 14.5 کلومیٹر طویل بریک واٹر والز تعمیر کی گئی ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے طویل بریک واٹر والز ہیں۔ اس میگا پروجیکٹ کے دوسرے حصے میں گرینڈ فا پورٹ سے 1,200 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک اور روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جائے گا۔ یہ روٹ عراق کے جنوبی ریجن بصرہ کو بغداد اور پھر شمالی شہر موصل سے ملاتے ہوئے ترکش بارڈر تک جائے گا۔ گرینڈ فا پورٹ کو ترکی سے ملانے والی ڈرائی کینال یا عراق ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا اعلان 2023 میں کیا گیا تھا، اور اس منصوبے پر لاگت کا ابتدائی تخمینہ 17 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ اب ہم اس سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ آخر عراق نیا تجارتی راستہ کیوں بنا رہا ہے۔ تو دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عراق اپنی معیشت کا تیل پر انحصار کم کر کے اس کو ڈائیورسیفائیڈ معاشی ماڈل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ عراق کی معیشت دہائیوں سے صرف تیل کی برآمدات پر چل رہی ہیں، لیکن تیل کی قیمتوں میں عالمی اتار چڑھاؤ نے بارہا معیشت کو بحران میں مبتلا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عراق ایک مستحکم پائیدار معیشت کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، جس میں ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، تجارت اور انفراسٹرکچر کو بنیادی ستون بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عراق کا موجودہ ریلوے اور روڈ انفراسٹرکچر انتہائی پرانا اور خستہ حال ہو چکا ہے۔ عراق کے 2 بڑے شہروں بصرہ، بغداد اور کچھ دوسرے شہروں کو ملانے والا روڈ روٹ فری وے 1 کے نام سے صدیوں
صدام حسین کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس روٹ میں دونوں اطراف سے آنے والی گاڑیوں کے لیے کوئی ڈیوائیڈر تک موجود نہیں۔ سروس اینڈ فیول اسٹیشنز بھی اس روٹ پر دور دور واقع ہیں، لہٰذا عراق میں ایک نئے روڈ نیٹ ورک کی ویسے بھی اشد ضرورت تھی۔ مجوزہ روٹ میں 6 لائنز کے علاوہ بقیہ سہولیات بھی عالمی معیار کے مطابق مہیا کی جائیں گی۔ بصرہ کو بغداد سے ملانے والا 600 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بھی انتہائی پرانا ہے اور اس پر یہ سفر 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ نئے ریل روٹ کی تعمیر سے اس سفر کا دورانیہ محض 2 گھنٹے رہ جائے گا اور سالانہ ملینز آف ٹنز کارگو کے علاوہ 13 ملین مسافر بھی اس روٹ پر سفر کر سکیں گے۔ دوسری اہم وجہ اس میگا پروجیکٹ کو کرنے کی یا دوسرا اہم فائدہ جو عراق کو ہوگا وہ یہ ہے کہ عراق اپنے جغرافیائی محل وقوع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو عراق مشرق وسطیٰ اور یورپ کے تقریباً کراس روڈز پر واقع ہے۔ اگر عراق اپنے اس محل وقوع کا فائدہ اٹھائے تو یہ ایک ریجنل ٹریڈ گیٹ وے بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ عراق میں روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ ریلوے، سڑکیں، بندرگاہیں، لاجسٹک ہبز اور سپورٹنگ انڈسٹریز کے قیام سے لاکھوں عراقی نوجوانوں کو روزگار ملے گا، جس سے نہ صرف یہاں غربت میں کمی واقع ہوگی بلکہ سماجی استحکام بھی اس ملک میں پیدا ہوگا۔ اندازوں کے مطابق یہ منصوبہ 1 لاکھ کے قریب روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ عراق ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی تکمیل سے حکومت کو $4 ارب سالانہ ریونیو بھی حاصل ہوگا۔ ایک اور انتہائی اہم وجہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کی یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے عراق کی سیاسی اور سفارتی حیثیت مضبوط ہوگی۔ جب ایک ملک ریجنل کنیکٹیویٹی کا مرکز بنتا ہے تو اس کی بین الاقوامی اہمیت میں ظاہر ہے اضافہ ہوتا ہے۔ عراق کو اس منصوبے کے لیے 3 ریجنل پاورز ترکی، UAE اور قطر کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ظاہر ہے جب عراق میں بندرگاہ کی تعمیر اور نئے روٹ کی تعمیر مکمل ہوگی تو ان تینوں ممالک کی بندرگاہوں پر بھی تجارتی ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، جس کا فائدہ یہ ممالک بھی اٹھا سکیں گے۔ بالخصوص ترکی کی اہمیت میں ایک ٹرانزٹ روٹ کے طور پر اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا، جو رجب طیب اردگان کے ترکی کو واپس ایک طاقتور ملک بنانے کے خواب سے الائن بھی ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ عراق کے اس منصوبے کو امریکہ کی بھی بالواسطہ طور پر حمایت حاصل ہے، لہذا یہ روٹ نہ صرف معاشی بلکہ جیو پولیٹیکل طور پر بھی اہمیت کا حامل ہے اور عراق اس ایڈوانٹیج کو پوری طرح اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، عراق جیسے ملک کا اتنے بڑے منصوبے کا اعلان کرنا ظاہر ہے چیلنجز کے بغیر نہیں۔ سب سے پہلا اندرونی چیلنج اس منصوبے کو درپیش ہے۔ دراصل عراق کے شمالی خطے پر کردوں کی حکومت ہے، جبکہ بقیہ بیشتر عراق پر وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی کا کنٹرول ہے۔ لہٰذا ایسا تو کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ عراق کردستان خطے کو ٹچ کیے بغیر ہی یہ روٹ ترکی سے منسلک کر دے۔ لہٰذا اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا کہ کردستان ریجن کو کم سے کم ٹچ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف آخری 15 کلومیٹرز ہی اس روٹ کے کردستان ریجن سے گزریں گے اور کردستان کے کیپٹل اربل کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کی وضاحت یہ دی جا رہی ہے کہ کردستان ریجن کے پہاڑوں کو اوائڈ کرنے کے لیے سائیڈ روٹ لیا گیا ہے، لیکن مرکزی حکومت شاید علیحدگی پسند کردوں کو اس منصوبے سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کردوں کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے وہ اس پروجیکٹ کو سبوتاج کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ کردستان ریجن میں اس روٹ کو کم سے کم گزارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں کردوں کے ساتھ کسی ممکنہ کشمکش میں وہ اس روٹ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ عراق کے اس میگا پروجیکٹ کو درپیش اہم جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز میں سے ایک ایران کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ ایران اس منصوبے کو صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ترقی کے منصوبے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ممکنہ جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کے طور پر بھی دیکھ رہا ہے، جو خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو محدود کر سکتی ہے۔ عراق ترکی اور گلف ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو تہران ایک اسٹریٹجک اتحاد کے طور پر دیکھ سکتا ہے، جس کا مقصد عراق میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہو۔ ایران کو اس منصوبے سے اقتصادی خطرات بھی لاحق ہیں۔ عراق میں بندرگاہ اور روڈ کی ڈیولپمنٹ سے ایرانی بندرگاہوں کی اہمیت ظاہر ہے کم ہو جائے گی، جنہیں ترکی ایشیا کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہذا عراق میں بندرگاہ اور روڈ انفراسٹرکچر کی تعمیر سے ترکی کے لیے ایک نیا شارٹ کٹ بن جائے گا، جس سے ایران کے تجارتی مفادات ظاہر ہے متاثر ہوں گے۔ ایران کو یہ خدشہ بھی ہے کہ عراق ڈیولپمنٹ روڈ پروجیکٹ ترکی اور خلیجی ریاستوں کے اثر و رسوخ کو عراق میں بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جو مستقبل میں ایک خود مختار سنی خطے کے قیام کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال عراق میں طاقت کے توازن کو ایران کی مخالفت میں بدل سکتی ہے۔
ایران ماضی میں یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ عراق میں اپنے سیاسی اور ادارہ جاتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹجک منصوبوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے ہو، عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کے ذریعے یا اپنے حمایت یافتہ گروہوں کی مدد سے۔ ایران اس منصوبے کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈالنے کے مختلف ذرائع بہرحال رکھتا ہے۔ ایرانی حکومت اس پہلو پر بھی نظر رکھے گی کہ مستقبل میں یہ منصوبہ بیرونی دشمن قوتوں کی ملٹری بیس کے طور پر استعمال نہ ہو، لہٰذا ایران اپنی پراکسس کو استعمال کر کے اسے نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے، اس بات کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس منصوبے کے لیے ریجن میں مجوزہ دوسرے روٹس بھی ایک چیلنج ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور۔ یہ روٹ بھارت کو ایران اور آذربائیجان کے راستے رشیا سے ملائے گا۔ ایسے ہی 2023 میں G20 سمٹ کے دوران پرپوز کیا گیا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور یا IMEC کوریڈور۔ یہ روٹ بھارت کو UAE، سعودی عرب، جارڈن، اسرائیل اور بحیرہ روم کے راستے یورپ سے ملائے گا۔ لیکن دوستو، نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ کوریڈور 2 دہائیاں پہلے پرپوز کیا گیا تھا، لیکن اس پر کوئی خاص کام ابھی تک نہیں ہوا۔ ایسے ہی IMEC بھی حماس اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے اب کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ UAE اس منصوبے کا حصہ ہونے کے باوجود عراق کے پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہاں عراق کو بس یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کر لے۔ اس کے علاوہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ بھی کسی حد تک عراقی منصوبے کا حریف ثابت ہو سکتا ہے، لیکن عراقی حکومت اس منصوبے کو چین کے BRI منصوبے کا حصہ بنانے کی خواہاں ہے۔ ظاہر ہے اس طرح عراقی حکومت چین کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہے گی۔ اگرچہ عراق میں چائنیز ایمبیسڈر نے اس منصوبے کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی تک چین نے عراق کے اس میگا پروجیکٹ میں کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ نہیں کی۔ یہ پورا منصوبہ 2050 میں تکمیل کے لیے سکیجول ہے، جس میں پورٹ کے باقی فیزز کے علاوہ پورا روڈ اور ریل نیٹ ورک بھی شامل ہے۔ حالیہ حماس اور اسرائیل جنگ کی وجہ سے ریڈ سی کے داخلی راستوں پر حوثیوں کے بحری جہازوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی شپنگ کمپنیز کے بحری جہازوں نے افریقہ کے گرد لمبے روٹس کا استعمال کیا، جو ظاہر ہے ایک مہنگا آپشن ہے۔ لیکن اگر مستقبل میں بھی حوثیوں کا خطرہ یا ایسا کوئی اور خطرہ درپیش رہتا ہے تو عراقی ڈیولپمنٹ روڈ پروجیکٹ کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ بھی ظاہر ہے ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عراق اس منصوبے کو مکمل کر پائے گا؟ کیا وہ ان چیلنجز سے نبٹ کر اس سے معاشی فائدہ اٹھا سکے گا، یا کوئی اور چیلنجز بھی اس دوران اس منصوبے کو یا عراق کو درپیش آ سکتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی دلچسپ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔